السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی کی ہمیشہ کی طرح آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اپنی خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ شام انڈیا کے ایک گاؤں، بھارت کے ایک گاؤں شام نگر میں ایک خوبصورت سی 500 سال پرانی حویلی جگمگا رہی تھی۔ اس حویلی میں شدھا اپنی 4 بہوؤں کے ساتھ رہتی تھی۔ شدھا بہت امیر تھی کیونکہ جدی پشتی کی وراثت اسے ملتی آ رہی تھی۔ اس نے اپنی وراثت کو ابھی اپنے بیٹوں میں تقسیم نہیں کیا تھا۔ شدھا کے 4 بیٹے تھے۔ چاروں بیٹے بہت ماں کے فرما بردار تھے۔ ان کی ماں جو کہتی بیٹے وہی کرتے۔ شدھا لالچی خاتون تھی۔ اسے اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی اس کی لالچ جو تھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اپنی بہویں بھی اپنے جیسے امیر خاندانوں سے بیاہ کر لائیں۔ اس نے یہ بہویں امیر خاندان سے اس لیے بیاہ کر لائیں تاکہ اس کے بیٹوں کو اور اپنی بیویوں کی جائیداد سے بھی حصہ مل سکے۔ اس نے لالچ میں 4 بہویں بیاہ کر لائیں۔ اب وہ بہویں تو بیاہ کر لے آئی لیکن ان کے ساتھ سلوک شودوں والا اور کنجوسی والا کرتی۔ ان کو کبھی ان کے کپڑے عجیب سے لے آتی اگر وہ مانگ بھی لیتی تو، اور کھانے پینے پر بھی اس نے پابندی لگا رکھی تھی کہ اتنا کھانا اور اتنا نہیں کھانا، یہ پکے گا اور یہ نہیں پکے گا، یہ پہنو گی اور یہ نہیں پہنو گی، یہاں بیٹھو گی اور یہاں اٹھو گی، یہاں جاؤ گی وہاں نہیں جاؤ گی۔ الغرض ہر حال میں ان کے اوپر اور ہر جگہ میں ان کے اوپر اس نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ بہویں اپنی ساس کی بہت خدمت کرتی تھیں اور اس سے بہت پیار بھی کرتی تھیں، لیکن بیٹا کی روک ٹوک سے وہ بہت تنگ آ چکی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا جس ساس کو ہم اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ ساس اتنے نقص کیوں نکالتی ہے۔ جب بازار جانے کے لیے بہویں بازار جانے کے لیے ساس سے پوچھتی تو ساس کہتی کوئی ضرورت نہیں، تم خواہ مخواہ فضول خرچی کرتی ہو، میں جا کے تم لوگوں کے لیے ایک جیسے سوٹ تھان سے کٹوا لاؤں گی۔ حالانکہ اتنی امیر تھی لیکن پھر بھی کنجوسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ خود جاتی اور عجیب سے رنگ کا 4 سوٹ لے آتی چاروں بہوؤں کے لیے۔ بہویں بہت امیر تھیں، وہ چپ چاپ یہ برداشت کر لیتی تھیں اور اپنے میکے سے منگوا لیتی تھیں۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک دن شدھا بیمار ہو گئی۔ اس نے اپنی 4 بہوؤں کو بلایا۔ بہوؤں نے اس کی بہت خدمت کی لیکن شدھا مرنے کے قریب ہو گئی۔ اس کی بیماری تھی کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہوؤں نے اسے بہت زیادہ پیار دیا، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اس کی خدمت کی لیکن وہ ٹھیک نہ ہو پائی۔ اس نے اپنی بہوؤں کو کہا کہ میں نے جب سے تم کو بیاہ کر لایا تم لوگوں پر بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو، کرپا کر کے مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو۔ اب میرے جانے کا وقت آ گیا، میں نے بہت ناانصافیاں کی ہیں، اب میں اپنی وصیت لکھ کر دیتی ہوں کہ میری وراثت سے میرے 4 بیٹوں کو برابر حصہ ملے۔ اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی اور ساتھ ہی میں 4 بیٹوں میں برابر وراثت تقسیم ہو گئی۔ بہویں سب نے انہیں الگ الگ ہونے کا مشورہ دیا لیکن بہوؤں نے کہا نہیں، ہم ماں جی کے محل میں ایک ساتھ ہی رہیں گی۔ ایک ساتھ 4 بہویں ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ ان کے بچے بھی ہو گئے سب بہوؤں کے، اور انہیں اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلوانے کے لیے بھیج دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ چاروں دیورانیاں اور جٹھانیاں کم اور سکی بہنیں زیادہ تھیں، اور سکی بہنوں سے بڑھ کر ان میں پیار تھا۔ چاروں ایک دوسرے کا خوب خیال رکھتی، حویلی میں کہکے لگاتی، کام کرتی اور بچوں کا خیال رکھتی۔ حویلی میں خوشیاں دوبارہ سے لوٹ آئی تھیں۔ ان کے شوہر بھی ان سے بہت خوش تھے۔ وہ 5 وقت کی چاروں بہویں بہت نیک اور دیندار تھیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتیں، درود شریف کا اہتمام کرتیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاتیں اور درود شریف اور تلاوت قرآن پاک کی ترغیب دیتیں۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر میں برکتیں اور رونقیں اور اللہ کے فضل اور بڑھنے لگے۔ دین سے بہت قریب ہو گئی۔ اللہ سے ان کی دوستی بہت مضبوط ہو گئی اور ان کے گھر میں خوشحالیاں آ گئیں۔ ایک حویلی سے انہوں نے دوسری حویلی بنائی، دوسری سے تیسری، اور پھر اپنے بزنس بھی شروع کر دیا جو کہ بہت بڑے انٹرنیشنل لیول تک اس کو رسائی ملی، اور انہوں نے اللہ سے اپنے بزنس کو سنبھالنے کی طاقت مانگی۔ اللہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔
اور اللہ کی مدد سے یہ ایک ان کا جو بزنس تھا وہ انٹرنیشنل برانڈ بن گیا، اور یہاں یہ خوبصورت سی کہانی ختم ہوئی۔